السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قوله ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ یہ باب ہے باری تعالیٰ کے فرمان کے بیان میں، اور وہ پوری آیت ہے۔ پہلے بھی یہ بات ذکر کی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا صنیع اور طریقہ یہ ہے کہ کوشش امام کی یہ ہوتی ہے جو باب قائم کرتے ہیں اس کے ماتحت جو آنے والی روایت ہوتی ہے، روایت سے پہلے آیت ذکر کر دیتے ہیں، جس آیت کے اندر وہی ترجمۃ الباب ثابت ہوتا ہے۔ اور در حقیقت اصل ماخذ یہ آیت ہی ہے ترجمۃ الباب کی، اور آگے جو روایت آئے گی وہ اسی کی تشریح اور تفسیر ہے۔ بنیادی درجہ قرآن کریم کی اس آیت کو حاصل ہے۔ پہلے بھی یہ بات ذکر کی تھی، پھر گوش گزار کر دی۔ اب اس آیت کا ترجمہ ثم انزل، پھر نازل کیا، علیکم من بعد الغم، غم کے بعد تمہارے اوپر، امن کو یعنی اونگ کو، امنتن نعاسن، امن کو یعنی اونگ کو، وہ امن اونگ کی صورت میں تھا۔ ترکیبی اعتبار سے امنتن مبدل منہ ہے اور نعاسن اس سے بدل ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امانتن ذوالحال ہو، نعاسن حال ہو،
امن نازل کیا اس حال میں کہ وہ امن اونگ کی صورت میں تھا. یغشا طائفۃ منکم، وہ اونگ ایک تمہارے ایک طائفے کے اوپر، تمہاری ایک جماعت کے اوپر چھا رہی تھی. اور اس طائفے سے مراد مومنین مخلصین ہیں. مومنین مخلصین کے اوپر غزوہ احد میں اونگ مسلط کر دی گئی، امنتن نعاسن. اور یہی اونگ غزوہ بدر میں بھی آئی تھی، جس کا تذکرہ سورہ انفال میں آیا، اس یغشیکم النعاس امنتن منہ. تو یہ اونگ آئی احد میں بھی، یہی اونگ آئی بدر میں بھی. معلوم ہوا میدان جنگ میں اونگ آئے یہ اچھی نشانی ہے. نماز میں، عبادت میں اونگ نیند آئے یہ بری نشانی ہے. ایک ہی چیز اچھی بھی ہے، ایک ہی چیز بری بھی ہے. یہ کلی حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ شے بری ہے تو بری ہے، اچھی ہے تو اچھی ہے. تو اب نماز میں نیند آئے، اونگ آئے، بری ہے. اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. میدان جنگ میں اونگ آئے یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. تو خیر، ایک طائفہ تو یہ تھا، مومنین مخلصین صادقین کی جماعت. تھوڑی دیر آئی اونگ اور اس اونگ سے ہی تازہ دم ہو گئے. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک اور جماعت تھی، ان کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی. یہ منافقوں کی جماعت تھی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے ہم نوا. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے متعلق ناحق گمان کر رہے تھے جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے گمان ہوتے ہیں. اور گمان یہ کہ اللہ ان مسلمانوں کی مدد نہیں کرے گا. یقولون حل لنا من الامر من شیء، وہ کہہ رہے تھے کیا ہمارے لیے اس معاملے میں کوئی چیز ہے؟ یعنی ہماری مانی نہیں گئی. ہماری بات مان لی جاتی، مدینہ طیبہ شہر میں ہی رہ کر جنگ کرتے تو یہ شکست کا سامنا نہ کرنا پڑتا. یہ کہہ رہے تھے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، قل ان الامر کلہ للہ. آپ کہہ دیجئے، آپ ان کو جواب دے دیجئے کہ معاملہ سارا کا سارا اللہ کے قبضہ اختیار میں ہے. قل ان الامر، آپ کہہ دیجئے کہ معاملہ سارا کا سارا ان الامر کلہ للہ، اللہ کے قبضے میں ہے. جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، اور نوشتہ تقدیر میں ایسے لکھا ہوا تھا.
ایسا کہنا یہ تقدیر کے اوپر اعتراض کرنا ہے. قل ان الامر کلہ للہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک. وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں. یہ منافقوں کی جماعت اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں ایسی باتیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. ما لا یبدون لک. اور کیا چھپاتے ہیں؟ وہ یہی کہ ہماری بات مانی جاتی تو یہ جو یہاں مارے گئے قتل کیے گئے 70 یہ نہ مارے جاتے. ہماری بات مانی نہیں گئی اس لیے قتل ہوئے. ما قتل نہ ہونا نہ قتل ہوتے یہاں. قل لو کنتم فی بیوتکم. آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے. لو کنتم فی بیوتکم. اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں. لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. تو ضرور بضرور نکلتے وہ لوگ جن کے اوپر قتل ہونا لکھ دیا گیا اپنے بچھاڑنے کی جگہ کی طرف. یعنی تم یہ سمجھ رہے ہو گھروں میں رہتے موت نہ آتی. موت کا تو ایک متعین وقت ہے اپنے وقت پر آد بوجھتی ہے. جس نے مرنا ہے جس وقت اس نے اسی وقت مرنا ہے. اگر تم اپنے گھروں میں رہتے موت لکھی ہوتی تو اسی وقت موت آئے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ سورہ نساء میں آتا ہے یہ. اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ. اور یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالی آزما لے جو تمہارے دلوں میں ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. اور اللہ تعالی تمہارے دلوں کے اندر جو گندگی ہے اس کو دور کر دے. واللہ علیم بذات الصدور. اور اللہ تعالی سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والے ہیں. تو موت ہے ایک اٹل حقیقت. موت کا وقت مقررہ ہے اور وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا. آپ نے کہیں یہ قصہ سنا ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار تھا. ملک الموت بھی انسانی روپ میں آ کر اس میں شریک تھے. پھر ملک الموت غائب ہو گئے. ایک آدمی نے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جو شخص تھے یہ کون تھے؟ یہ تو ناشنا تھے اور غائب بھی ہو گئے. جواب دیا یہ تو ملک الموت تھے. موت کا جو فرشتہ ہے یہ وہ. تو اس شخص نے اس درباری نے سلیمان علیہ السلام کے درباری نے یہ کہا کہ یہ ملک الموت تھے تو مجھے تو بڑے غور غور سے دیکھ رہے تھے. مجھے تو ان کے اس دیکھنے سے ڈر لگا.
تو آپ ایسا کر دیجئے کہ مجھے کہیں دور افتادہ جزیرے میں بھیجوا دیجئے. ہوا آپ کے تابع فرمان ہے، ہواؤں کے اوپر بھی یہ ہے آپ کی سلطنت اور حکومت. فسخرنا له الريح تجری بامره رخاء حيث اصاب. قرآن کریم میں یہ آیا تو ان کی ضرب المثل حکومت تھی. تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے اس درباری کی بات مان لی، ہوا کو حکم دیا کہ دور افتادہ فلاں جزیرے میں اس کو پہنچا دو. پہنچا دیا. اگلی نشست میں پھر ملک الموت کا آنا ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکایت کی، ملک الموت تم انسانی روپ میں آتے ہو اور میرے امتیوں کو گھور گھور کر دیکھتے ہو، تو وہ تو ڈر جاتے ہیں. کل ہی کا قصہ ہے، گزشتہ مجلس کا ہی قصہ ہے کہ ایک آدمی کو تم نے اس طرح بار بار غور سے دیکھا، وہ تو بیچارہ ڈر ہی گیا. جب اس کو پتا چلا کہ یہ ملک الموت ہے، ڈر گیا. اور مجھے اس نے کہا، درخواست کی کہ مجھے ڈر لگا ہے کہیں دور افتادہ زمین میں جزیرے میں مجھے پہنچا دو. تو میں نے ایسا کر دیا. ملک الموت نے جواب دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اے اللہ کے نبی، بات ٹھیک ہے، میں نے دیکھا، غور سے دیکھا اس شخص کو، اور دیکھنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملا اس شخص کی روح کو قبض کرنے کا، اور فلاں جزیرے میں، اور ابھی تھوڑی دیر بعد. تو میں نے غور سے دیکھا کہ یہ وہی آدمی ہے یا کوئی اور ہے، اور مجھے لگ تو رہا تھا یہ وہی ہے، لیکن حکم مجھے تھا فلاں جزیرے میں روح قبض کرنے کا. اور ہم تو جماعت ملائکہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے اسے پورا کرتے ہیں. میں نے تو پہچان تو لیا تھا یہ یہاں ہے، لیکن میں اللہ کے حکم کے مطابق نکل گیا اس جزیرے کی طرف، اور میں جیسے وہاں پہنچا تو اتنے میں وہ شخص بھی یہاں سے وہاں پہنچا دیا گیا، اس کی روح میں نے وہاں قبض کر لی. تو یہ ہے اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اور یہ ہے قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. آدمی نے جہاں مرنا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اللہ تعالی وہاں پہنچا دیتے ہیں، پھر وہی انتقال کرتا ہے، چاہے مضبوط قلعے میں ہو، کھلے میدان میں ہو. تو جو جگہ لکھی ہوئی ہے وہاں پہنچتا ہے. تو یہ ملک الموت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری کا قصہ. آگے روایت آئی اسی باب سے متعلقہ، وقال علی خلیفۃ،
وقال علی خلیفہ، یہ خلیفہ ہیں استاد امام بخاری کے، اور یہاں روئے سخن بدلا ہوا، حدثنا یا اخبرنا یا انبانا نہیں ہے، عن فلان نہیں ہے، بلکہ قال علی خلیفہ۔ تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کسی مذاکرے کی بات ہے، یہ صیغہ تحدیث کے ساتھ نہیں، صیغہ اخبار کے ساتھ نہیں، بلکہ کسی مجلس میں امام بخاری کے یہ استاد خلیفہ تھے، تو امام بخاری کی طرف اپنا روئے سخن متوجہ کر کے ان کو یہ کہا، وقال علی خلیفۃ قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس رضی اللہ عنہ وعنہم عن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ۔ یہ ابو طلحہ انصاری ہیں، اور پہلے کلام ہوا کہ ایک تو ہیں طلحہ ابن عبید اللہ، وہ تو مہاجرین میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ایک ہیں ابو طلحہ، یہ انصاری ہیں، زید ابن سالم کا ان کا نام ہے، اور حضرت انس کے سوتیلے باپ ہیں، ام سلیم کے زوج ہیں یہ ابو طلحہ، ان سے یہ روایت آئی۔ انس نے اپنے سوتیلے باپ ابو طلحہ انصاری سے، جن کا نام بتایا زید ابن سہل، ان سے روایت کی ہے۔ قال كنت في من تغشاه الناس يوم احد، ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں تھا ان میں سے جن کو احد کے دن اونگ نے ڈھانپ لیا۔ یعنی کئی اور لوگ بھی تھے، ان میں سے ایک میں بھی تھا جن پر اونگ چھا رہی تھی احد والے دن، حتی سقط سیفی من یدی مرارن، یہاں تک کہ میری تلوار گر گئی میرے ہاتھ سے مرارن کئی بار، یسقط واخذہ، گر جاتی تھی اور میں اس کو لے لیتا تھا، ویسقط واخذہ، گر جاتی تھی اور میں اس کو لے لیتا تھا، اٹھا لیتا تھا۔ پہلی روایت کے اندر گزرا کہ 3 مرتبہ ان کے ہاتھ سے تلوار گری اور انہوں نے تلوار اٹھائی۔ تو یہ نعاس، جیسا کہ اس روایت کے اندر آیا امنتن نعاسن، تو یہ حدیث کے اندر اس کی تفسیر آ گئی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے اوپر نیند چھا جاتی، اونگ چھا جاتی، تلوار اونگ میں ہاتھ سے گر جاتی، تو میدان جنگ ہے، یہ اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، تو یہ میدان جنگ میں ایسا سکینہ، یا یوں کہہ لو کہ پریشانی کے عالم میں اونگ آ جانا، نیند آ جانا، یہ ہے نعمت، یہ ہے رحمت۔ آج اگر جنگ نہ بھی ہو، کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور اونگ آ گئی، نیند آ گئی، تو یہ اچھی نشانی ہے۔ باب لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، یہ باب ہے باری تعالیٰ کے
اس فرمان کی تفسیر میں۔ قرآن کریم کی آیت ذکر فرمائی امام نے، گزشتہ باب میں بھی یہی طرز تھا، اس میں بھی وہی طرز آیت ذکر فرمائی۔ لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی چیز نہیں، یعنی آپ کو یہ اختیار نہیں کہ کسی کو جنتی بنا دیں، کسی کو جہنمی بنا دیں، کسی کو کہیں کہ یہ جنتی ہے، کسی کو کہیں کہ یہ جہنمی ہے۔ یہ آپ کو اختیار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ اختیار نہیں کسی کو جنتی بنائیں، کسی کو جہنمی بنائیں۔ لیس لک من الامر شیء، او یتوب علیہم، تو چونکہ نبی کا کام اپنی ذمہ داری پوری کرنا، اور ذمہ داری ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت نامہ ملا ہے اس ہدایت نامے کو پورا پورا پہنچا دینا۔ جیسے کہ ان علیک الا البلاغ قرآن کریم میں ہی آیا ہے، آپ کے ذمہ تو بس پہنچا دینا ہے، جس کے مقدر میں ہدایت نہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو انک لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء، معلوم ہے آپ کو کہ آپ کے عم محترم جناب ابو طالب کے بارے میں اللہ نے آپ کو یہ فرمایا، انک لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ ہی ہدایت پانے والوں کو خوب جانتے ہیں۔ ان علیک الا البلاغ، لہذا کون جنت میں جائے، کون جہنم میں جائے، کون فلاح یاب ہو، اور کون کون ناکام ہو، یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ نبی کے دائرہ اختیار سے بھی یہ باہر ہے، نبی کا دائرہ اختیار بھی اس میں نہیں۔ ہدایت کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے محبوب ہیں، آپ کو بھی یہ اختیار نہیں، یہ اختیار ہے تو صرف اللہ کو، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بس نبی کا کام یہ ہے کہ پہنچا دینا، ذمہ داری ہے پہنچا دینا، مسلسل پہنچانا، مرتے دم تک پہنچانا۔ اور نبیوں کا یہ مشن لے کر جو لوگ اٹھے، وارثین علم اور ورثۃ الانبیاء، ان کا بھی یہی کام ہے، دوسروں کو ہدایت دے دینا،
ہدایت پہنچا دینا اور آگے قبول کرنا کروانا یہ دائرہ اختیار میں نہیں ہے. جو مبلغ ہے، جو واعظ ہے، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں. ارے موٹی سی بات یاد رکھو، نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، اولو العزم نبی، قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے 950 سال تبلیغ کرتے رہے. الف سنت الا 50 عاما، 1000 سال، 50 سال کم، یعنی وہی 950 سال. تو اتنے عرصے تک، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، تھوڑے ہی لوگ مسلمان ہوئے. دعوت تو دی 950 سال. اتنی لمبی لمبی پہلے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کی عمریں، اور تھوڑے ہی لوگ مومن بنے. لہذا مبلغ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت کی کوشش کر سکتا ہے، آخر دم تک کوشش کر سکتا ہے. کوئی ایک بھی ہدایت قبول نہ کرے تو نبی کی ذمہ داری نہیں، نبی گناہگار نہیں، مبلغ گناہگار نہیں. تو آج کل بعض لوگوں کا ذہن ایسا بھی ہے. بعض لوگوں کا ذہن ایسا بن رہا ہے، کسی کو ہدایت نہیں ہوئی تو ہدایت جو دینے والا ہے، جو واعظ ہے، جو مبلغ ہے، جو مسلمان ہے، وہ مجرم ٹھہرے گا. کہتے ہیں کہ کتنے لوگ بغیر ایمان کے دنیا سے جا رہے ہیں اور ان کا وبال ہمارے اوپر ہوگا، مسلمانوں کے اوپر ہوگا. حالانکہ یہ بات شرعی ضابطے کے اندر نہیں آ رہی ہے. اگر یہ بات صحیح ہوتی تو کیا 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے جو واعظ و نصیحت کی، تبلیغ کی، تو کیا ان کا قصور ہوا؟ وما اللہ تو فرما رہے ہیں وما آمن معه الا قلیل، تو بہت تھوڑے ایمان لائے، اکثر تو بغیر ایمان کے گئے. تو نبی کے ذمہ کچھ بھی نہیں، نبی کے ذمہ ہے ان علیک الا البلاغ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فریضہ انجام دیا. اللہ نے بتا دیا صاف، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. لہذا یہ بات یاد رکھنے کی ہے، لیس لک من الامر شیء، نبی کے اختیار سے بھی یہ باہر رکھی ہے. او یتوب علیہم، یہ او یہاں حتی کے معنی میں ہے، یہاں تک کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے. او یعذبہم، یا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، کیونکہ یہ ہیں ظالم لوگ. اللہ کس کی توبہ قبول کرتا ہے اور ہدایت دے دیتا ہے، کس کی توبہ قبول نہیں کرتا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے. اس کا تعلق مبلغ سے نہیں، اس کا تعلق نبی سے نہیں. یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد، اللہ تعالیٰ کے حوالے. یہ آیت کا مضمون ہے. اب آگے ہے
روایت، دو روایتیں اس باب میں امام نے ذکر کی ہیں. قال حمید و ثابت عن انس. امام بخاری نے تعلیقاً روایت یہاں ذکر کی ہے. حمید نے اور ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد والے دن شج یشج، شج ماضی مجہول کا صیغہ ہے. اس کے معنی سر کے زخم کے، سر پھوڑا گیا احد والے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا. فقالا، تو آپ نے فرمایا، کیف یفلح قوم، کیسے کامیاب ہو سکتی ہے وہ قوم، شجو نبیہم، جس قوم نے اپنے نبی کا سر پھاڑا. پہلے بات گزری، تین آدمی جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر احد والے دن حملہ کیا اور زخمی کیا آپ کو. ایک تو عتبہ ابن ابی وقاص اور دوسرا عبداللہ ابن شہاب اور تیسرا عبداللہ ابن قمیہ. یہ تین انہوں نے حملہ کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی نہ کوئی چیز ماری. آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا سر پھوڑ دیا، آپ کے رخسار کے اوپر زخم لگا، خون نکلا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہوئے تو آپ نے اس وقت یہ فرمایا، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ لوگ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، کیسے فلاح پا سکتے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کا سر پھوڑ دیا. تو اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، فنزلت، تو نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء، یہ آیت نازل ہوئی. اور اس آیت کے شان نزول کا آگے قصہ اور بھی ہے. اور اسی طرح ترمذی کے اندر اس کا قصہ اور بھی آیا ہے. ریل اور زکوان والے واقعے کے اندر یہ آیت نازل ہوئی. ایک تو یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہوئے، تو خیر یہ بات پہلے اصول کے طور پر بتائی ہے کہ صحابہ اکرام ایسا کرتے تھے کہ ایک ہی آیت نازل ہوتی تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے کہ یہ اس واقعے میں نازل ہوئی، یہ اس واقعے میں نازل ہوئی، ایسے کہہ دیتے تھے.
کسی نے یہ پوچھا ہے کہ فقہ میں ہم نے سیکھا کہ شہداء کو کس طرح دفن کیا جاتا ہے بغیر غسل اور انہی کپڑوں میں، مطلب مرد جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے مرتے ہیں، لیکن لیکن اب میں یہ مردوں سے لڑتے تھے ان دنوں غزہ کی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر بچے، خواتین، سویلین، مرد ہلاک ہوتے ہیں، وہ انہی میں رکھ انہی آگے الفاظ کچھ صاف نہیں ہیں، جیسے کہ جنگ میدان میں شہداء کی طرح ہو سکتا ہے وہ غزہ کے میدان کی طرح جائیں۔ کیا ہمارے حنفی مسلک میں بھی ایسا ہے؟ اصل میں یہ مسئلہ تو کتاب الجنائز سے متعلق ہے، مغازی سے متعلق ہے نہیں، اور میدان جنگ میں ہی مارا گیا کوئی اور وہیں جان نکل گئی، اس کا یہ حکم ہوتا ہے کہ انہی کپڑوں میں بغیر غسل کے دفن کیا جاتا ہے۔ لیکن کوئی زخمی ہوا، وہاں لے گئے، اسپتال لے گئے، علاج معالجہ کروایا، پھر انتقال کر گیا، اس کا یہ حکم نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو حقیقی شہید ہوتا ہے اور ایک حکمی شہید ہے۔ حقیقی شہید والے احکام یہ ہوتے ہیں بغیر غسل کے انہی کپڑوں میں اس کو دفنایا جاتا ہے، اور جو حکمی شہید ہوتے ہیں ان کا یہ حکم نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ غزہ کی جنگ یا کوئی اور جنگ، ان میں شہید تو سب ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے حقیقی شہید نہیں ہیں، یہ حکمی شہید ہیں۔ تو اجمالی سا جواب میں نے آپ کو بتا دیا، اور تفصیلی جواب یہ کتاب الجنائز کا ہے، ترمذی میں یہ مسئلہ آئے گا، اور بخاری یا کوئی بھی حدیث کی کتاب جس میں یہ مسئلہ آتا ہے تو وہاں یہ آئے گا۔ اچھا، تو خیر، یہ آیت نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ به قال حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه رضي الله عنه وعنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر۔ سالم ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سنا جب فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع سے اپنا سر اٹھایا، یقولو، تو آپ نے فرمایا، یعنی آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہم لعن فلانا و فلانا و فلانا، اے اللہ فلان پر، فلان پر اور فلان پر لعنت فرما، لعنت فرما یعنی رحمت سے دور کر دے، آپ کی رحمت ان تک نہ آئے، یہ مر جائیں، بعد ما یقولو،
بعد اس کے کہ آپ نے فرمایا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یہ تسمیع اور تحمید کہا، اس کے بعد آپ نے قنوت نازلہ کے اندر جو بد دعا کی تھی تو اس کے اندر یہ فرمایا تھا، یہ بد دعا کی تھی۔ فانزل اللہ لیس لک من الامر شیء الی قوله فانہم ظالمون۔ آگے دوسری روایت بھی پڑھ لو، تھوڑا سا کلام پھر کرتے ہیں۔ وان حنظلۃ بن ابی صفوان قال سمعت سالم ابن عبد اللہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو، بظاہر یہاں یہ کہ عن حنظلہ بن ابی سفیان سے نقل کیا اور سند ذکر نہیں کی، تو یہ روایت لگ رہی ہے تعلیقاً، لیکن یہ تعلیق نہیں ہے، بلکہ جس طرح پہلی والی روایت آئی سفیان کے، پہلی والی روایت سالم سے روایت کی ہے زہری نے، یعنی زہری کے استاد سالم ہیں، اور اس روایت کے اندر یہ ہے کہ حنزلہ ابن ابی سفیان یہ شاگرد ہیں سالم کے، تو گویا زہری ایک شاگرد ہوئے، حنزلہ دوسرے شاگرد ہوئے سالم کے، تو پہلی والی سند وہ ہے شروع والی، اور آگے یہ سالم کے جو دو شاگرد ہیں یہ ان کا اختلاف آگے نقل کیا، یہ روایت بھی مسند ہے، اور یہ بھی عبداللہ ابن عمر سے آئی، یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو علی صفوان ابن امیہ تھا، آپ نے بد دعا کی صفوان ابن امیہ پر، و سہیل ابن عمر والحارث ابن ہشام، یہ تین آدمیوں کے نام لیے، فنزلت لیس لک من الامر شیء الی قوله فانہم ظالمون، یہاں تک یہ آیت نازل ہوئی۔ یہاں اس روایت کے اندر تین کا نام آیا، لیکن یاد ہو تو حوالہ دے دوں، ترمذی ابواب تفسیر القرآن میں یہی آیت لیس لک من الامر شیء، اس کے ماتحت چار آدمیوں کا تذکرہ آیا، تین تو یہی ہیں اور چوتھا نام آیا ابو سفیان، ابو سفیان، یہ چار، اور ان چاروں کے نام اس لیے کہ یہ چاروں ہی کافروں کے قائد تھے اور مسلمانوں کے خلاف کافروں کو لے کر جنگیں کیا کرتے تھے، اس لیے ان سے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں ملی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چاروں کے لیے بد دعا کی۔ ایک تو ابو سفیان حضرت معاویہ کے والد ہیں، اور فتح مکہ کے موقع پر وہ اسلام لائے، غزوہ حنین میں اور غزوہ طائف کی جنگوں میں شریک رہے اور بڑے بڑے نمایاں کارنامے انجام دیے، اور ان کا نام یہاں نہیں ہے، لیکن ان کے علاوہ یہاں صفوان ابن امیہ اور فتح مکہ کے دن یہ مکہ مکرمہ سے بھاگ گئے، اور پھر ان کے لیے امن چاہا، واپس آئے، مسلمان ہو گئے، اور غزوہ حنین میں اور غزوہ طائف میں بلکہ غزوہ حنین اور غزوہ طائف میں یہ مسلمان نہیں ہوئے، ان میں تو یہ کفر کی حالت میں ہی مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے، پھر اس کے بعد ایمان لائے اور جنگ یرموک میں شہید ہوئے تھے۔
اور حارث ابن ہشام یہ تیسرے ہیں. یہ ابو جہل کے بھائی ہیں. ابو جہل تو جنگ بدر میں مارا گیا، مگر یہ اس کا بھائی بچ گیا تھا اور فتح مکہ کے دن مسلمان ہوا، اور پھر بڑے اکابر صحابہ کرام میں اس کا شمار ہوا، اور ملک شام میں جہاد ہو رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور اس جہاد میں یہ تھے، اور وہاں تعاون پڑا، تعاون امواس، سن 18 ہجری. تو سن 18 ہجری تعاون امواس میں یہ شہید ہوئے تھے. اور چوتھے ہیں سہیل ابن عمر. صلح حدیبیہ میں جس وقت صلح ہو رہی تھی تو کفار قریش کے نمائندہ بن کر مسلمانوں کے ساتھ صلح ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا تو یہی سہیل ابن عمر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا تھا کہ اب کیا خیال ہے تمہارا اپنی اس قوم کے بارے میں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا معاملہ کروں. سہیل نے یہ جواب دیا کہ آپ تو اچھی بات ہی کریں. تقول خیرا وتظن خیرا، اور ہمیں آپ سے گمان یہی ہے کہ آپ خیر کا معاملہ ہی کریں گے. اخن کریم وابن اخن کریم، لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا یہ جواب پسند آیا، اور آپ نے پھر فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. تو یہ 4 شخصوں کے لیے بد دعا کی. تو جب یہ بد دعا فرمائی، اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء. ان 4 کو اللہ نے ہدایت دینی تھی، اس لیے آپ کو اللہ نے منع کر دیا. یا اس کو دوسرے عنوان سے یوں تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر دعا قبول ہوتی ہے. اس دعا کے اندر دعا کی قبولیت کا ایک نرالا انداز ہے. یہ 4 تھے سخت دشمن حضور کے. دشمن تھے، آپ نے چاہا کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت بھیجوں، پھٹکار بھیجوں، اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو جائیں، مسلمانوں کو ان کی شر سے نجات مل جائے. اللہ نے اس دعا کو قبولیت یوں بخشی کہ پہلے ان 4 کے دلوں میں نفرت بغض بھرا ہوا، اس نفرت اور بغض کو اللہ نے بدل دیا محبت سے. پہلے نفرت، عداوت، نفرت اور عداوت محبت میں بدل گئی. اصل مقصد تو تھا دشمنی ختم کرنا. اب اس کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ لعنت ان کے اوپر برسا دی جاتی، مارے جاتے، جہنم رسید ہوتے. اور دوسرا یہ کہ ان کے دلوں کے اندر جو
عداوت اس کو بدل دیا جائے محبت سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان چاروں کے حق میں قبول یوں ہوئی کہ وہ جو عداوت تھی وہ بدل گئی محبت سے، اور نمایاں کارنامے انجام دیے، بعد والی جنگوں میں بڑی بڑی دینی خدمات انجام دیں، اور رضی اللہ عنہم کا مصداق بن گئے۔ تو یہ چار، تین کا تذکرہ اس بخاری کی روایت میں، چوتھے شخص کا حوالہ دے دیا کہ یہ ترمذی کے اندر آیا ہے، چوتھے کا نام۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ چلو بس کر لو، اتنا ہی رہنے دو۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ برائے مہربانی استاذ، ایک مشکل سوال ہے۔ پوری قوم کی حدیث پر اپنے نبی کو نقصان پہنچانے یا جہاد سے انصار کرنے کی سزا ملتی ہے۔ اس کا مطلب صرف مرد اور والدین ہیں، یا یہاں تک کہ ان کی خواتین اور بچے اور عام مرد جن کے پاس کچھ طاقت نہیں، ان کو بھی نافرمانی کی سزا ملتی ہے۔ اللہ کی بندیوں، ہر شخص کا دائرہ اختیار اپنا۔ جو مرد ہیں، قوی توانا ہیں اور استطاعت رکھتے ہیں کافروں سے لڑنے کی، ان کے ذمہ تو ہے لڑنا۔ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، ان کی ذمہ داری لڑنا ہے ہی نہیں، ان کے اوپر یہ وبال نہیں۔ البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ مثلا خواتین مجاہدین کو مدد فراہم کریں مالی۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو دعا مانگیں، بڑے بوڑھے بچے خواتین دعا مانگیں، یہ تو کر سکتے ہیں۔ یہ تو سبھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر جو مرد ہیں ان کے لیے بھی سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ ہو۔ جہاد اپنا شوق پورا کرنا نہیں، ملک گیری نہیں، زمین کا کوئی خطہ حاصل کرنا نہیں، فی سبیل اللہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ کسی امیر کے تحت رہ کر جہاد کیا جائے۔ الگ الگ کوئی آدمی جوش میں آ کر، جذبے میں آ کر نکل جائے تو یہ اس زمرے کے اندر نہیں، ایسے شخص کے اوپر جہاد نہیں۔ امیر ہو، امیر کے ماتحت رہ کر جہاد کرنا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس پھر اتنی طاقت بھی ہو، مرد بھی ہے، توانا بھی ہے، امیر بھی ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، لیکن طاقت نہیں، تو ایسی صورت میں بھی جہاد نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال تو یوں ہے کہ اگر ہم دوسرے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تو اپنا ہی سر دیوار کے ساتھ مار کر پھوڑ دو، یہ وہ چیز ہے، اس طرح بھی نہیں۔ تو یہ تین بنیادی شرطیں، جہاد فی سبیل اللہ ہو، امیر کے ماتحت رہ کر ہو، اور اتنی طاقت ہو۔ کتنی طاقت ہو؟ جیسا کہ اللہ نے خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین۔ اگر 2 گنا دشمن ہے
تو اس کا مقابلہ کرنے کا حکم ہے، 2 گنا سے زیادہ ہے تو پھر اگر آگے سے مسلمان ہٹ جاتے ہیں تو پھر وہ بھی مجرم اور گناہگار نہیں۔ اور یہ جو آیت ہے لیس لک من الامر شیء اور یتوب علیہم، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ یہ کون سی سورت کی ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت ہے، یہ 4 پارے میں ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اچھا سوال کیا کسی نے، واضح کر دیا۔ ہم آپ دعا تو کر سکتے ہیں مجاہدین کے لیے، اور جو وہاں خواتین، بچے، بوڑھے پس رہے ہیں ان کے لیے ہم اسی کے مکلف ہیں۔ آج کل تو حکومتوں کا جو ضابطہ ہے اس کے مطابق یہ جہاد کا فریضہ حکومتوں کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان حکومتوں کو آپس میں اتفاق دے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرمائے تمام۔ اللہ تعالیٰ دل کے اندر مسلمانوں کا درد پیدا کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔